ارے آجا نوجوان، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ آؤ اس نبی کے دربار میں ہاتھ دے دو اور ان کو گواہ بنا کر کے کہو آقا میری زندگی آپ کے لیے ہے، میری حیات آپ کے لیے ہے، میرا جینا میرا سلیقہ زندگی آپ کے لیے ہے۔ پھر وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں، ایک بار جس کا ہاتھ پکڑ لیا کیا بات، وہ فارس کا ہو فارسی بنا دیا، اور جس کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کیا کیا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک بار ہاتھ تھام لے آمینہ کے لال تو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے اور قبر میں بھی نہیں چھوڑتے اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ جنت میں جانے تک تمہارا ساتھ ہوگا میرے مصطفیٰ کا۔ فیصلہ کر لو، ایک جان ہے ایک دل ہے، دینا کس کو ہے آج فیصلہ کر کے اٹھنا، اس مکار ظالم دنیا کو دینا ہے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے، ہر دن اپنا عاشق بدلتی ہے، یا اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو قیامت کے بڑے میدان میں بھی امتی امتی کی صدائیں لگا رہا ہو، ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے میزان عمل پر لے جا رہا ہو اور حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہو، کس کو ہاتھ دینا ہے فیصلہ تمہارا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا سچ کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے عزیزوں، یہ محفل کا سما بنتا گیا اور وقت ختم ہوتا چلا گیا، ورنہ جب حضور کے حسن کی بات آتی ہے تو میری طبیعت چاہتی ہے صبح تک سناتا رہا، حضور کے حسن کی بات آئے صبح تک سناتا رہا، تھکان نہیں ہوتی کیونکہ ہم جیتے اسی حسن کے لیے، ہاں اسی حسن کی آس میں جیتے ہیں۔ ہمارا روز کا وظیفہ ہے یہ پڑھ کے سوتے ہیں، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ۔ یہ طلب ہمیں جینا سکھاتی ہے، جب زیادہ غم ستانے لگ جائیں، جب زیادہ مصیبتیں آنے لگ جائیں، ہے نوجوانوں اس کو شکوے مت سنانا، بریلی کے امام کا وظیفہ سنو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں آتے جو ہمیشہ ہمارا مددگار ہے، ہمیشہ ہمارا سہارا ہے، ہمیشہ ہمارا ہم بے کسوں کا کس ہے۔ آپ کو پتا ہے آج حالات کے مارے ہوئے ایسے، کبھی اس نیتا کے پیچھے کبھی اس نیتا کے پیچھے، کبھی اس کی جھنڈی کبھی اس کی جھنڈی، ہاں کبھی اس سیٹ کے پاس کبھی اس سیٹ کے پاس، اور نہ جانے کتنی جگہوں سے دھتکارے گئے، کتنی جگہوں سے ریجیکٹ کیے ہو گئے، کتنی جگہوں سے ہمیں ذلت دیکھنی پڑی۔ وجہ کیا ہے؟ تم نے محور تبدیل کر دیا، مرکز بدل دیا، جہاں تمہیں جانے کا حکم تھا میرے رب نے قرآن میں فرمایا وہاں چھوڑ کر ہر جگہ گھوم رہے ہو، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کا اگر دروازہ ہے تو یہ، اللہ کے گھر کا دروازہ کوئی ہے تو رسول اللہ کا دربار۔ آؤ، ایک نوجوان قرضوں میں پریشان تھا، ایک مثال دے کر کے جا رہا ہوں، قرضوں میں پریشان تھا اور جتنے لوگوں سے اس نے قرضہ لیا تو سب نے کیس کر دیا قاضی صاحب کے پاس۔ قاضی صاحب نے اس کو بلایا، کہا کیوں نہیں دیتا قرضہ؟ کہا پریشان، اتنا پریشان ہوں کہ بیوی بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا، قرضہ کہاں سے دوں گا؟ کہا یہ سب بہانے نہیں چلیں گے، 3 دن کا ٹائم ہے، اگر تو قرضے نہیں دے گا تو جیل بھیج دیں گے۔ قاضی صاحب جج تھے، جسٹس، جب ان کا آرڈر آیا تو پریشان نوجوان گیا، روتا ہوا باہر جا رہا تھا، ایک درویش سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ہوا؟
इसने गम की बिपता सुनाई, मैं तो 3 दिन के बाद जेल जाने वाला हूं। उस बुजुर्ग ने कहा, रोता क्यों है, क्यों इतना परेशान हाल है? जा एक काम कर, घर में जाकर कसरत से हुजूर को याद कर। क्या बात, याद रखो मेरे नौजवानों, क्या बात कह रहा हूं। एक दुर्वेश ने कहा, हुजूर को याद कर, अपनी मुसीबतें उन्हें बयान कर जो तेरी मुसीबतें सुनते, जो तेरा दर्द समझते हैं। गया वो रात को रोता रोता हुजूर पर दुरूद पढ़ने लगा, याद करके रोने लगा। एक बात मैं बताता हूं, तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, जब भी किसी का दिल टूटता है, दिल के अंदर से आवाज आती है तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं। क्योंकि कुरान में अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उन्हें देखा नहीं जाता। रात गुजरती चली गई, थक हार करके वो सो गया। आंसू इतने गिरे थे कि उसकी जमीन तर हो गई। रोते रोते रात को सोया, आंखें बंद हुई, ख्वाब में ताजदार मदीना तशरीफ लाए। कहा, मेरे अजीज, तूने मुझे याद किया, मुझे याद किया, बता तेरी हाजत क्या है? रो करके कहने लगा, आका आपसे कोई हाल छुपा नहीं है, मैं परेशान हूं, मुझे 3 दिन का वक्त दिया गया है, मुझे जेल भेजा जाएगा। हुजूर ने कहा, सुबह उठना, बादशाह के दरबार में जा, या वजीर जो उस वक्त का था, खलीफा, उसके दरबार में जा और उससे कह तुझे जितनी जरूरत हो दे देगा। इस गरीब ने कहा, आका बादशाह का दरबार बड़ा दरबार है, वो मुझे पहुंचने कहां देंगे, और फिर अगर मैं कहूं आपने भेजा है तो वो तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ऐसे झूठे लोग आते हैं। मेरे आका ने ख्वाब में बताया, नहीं, वो आम आदमी नहीं, वो मेरा आशिक है, मेरा सच्चा चाहने वाला है। अगर तुझसे सबूत मांगे, इतना कह देना, ऐ बादशाह, रोजाना तू सुबह सूरज निकलने से पहले पहले रात में 1000 बार अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है। ये बात उसके और मेरे बीच में है, उसकी बीवी भी नहीं जानती। और ये भी बता देना, कल थक करके सो गया, कल पढ़ना भूल गया था। ये गरीब नौजवान है, सुबह उठा, दौड़ता हुआ उस दरबार में गया, बादशाह के सब की सफेद चीरते हुए आगे बढ़ा, कहा, बादशाह मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा। बादशाह ने कहा, कैसी जुर्रत करते हैं आज लोग, सीधे आकर कह रहे रसूलुल्लाह ने भेजा। बुलाया, क्या बात है? कहा, मैं कर्जदार हूं, बहुत कर्जा हो चुका है, मुझे कुछ माल की जरूरत है, मुझे अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा। कहा, हुजूर ने भेजा, क्यों कह रहा है? मांगना है जो मांग ले। उसने कहा, नहीं, आका ने कहा है। बादशाह ने कहा, फिर भी तू कह रहा है? कहा, हाँ, ये भी बताकर भेजा, रोजाना रात को तन्हाई में तुम 1000 बार दुरूद पढ़ते हो, और कल थक करके सो गए थे, कल पढ़ना भूल गए थे। इतना सुना, बादशाह अपनी कुर्सी से उछल कर आ गया। कहा, ये तो राज है, मेरी बीवी भी नहीं जानती, अगर तुझे खबर है तो फिर आज तो मेरी मेराज का दिन है, इसलिए कि अब तक जो पढ़ता था अब यकीन हो गया, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे। जोश में आया, रक्स कुना था, वज्द में आया, खजाने की चाबियां खोल दी, जा मेरी मुराद पूरी हो गई। आज तू बशारत लेकर के आया है, जिसके लिए जीता था वहां से नवीद वसलत आ गई है, जा तुझे जो चाहिए ले जा। वो नौजवान गरीब आदमी था, तंगदस्त मुफलिस जरूर था, लालची अय्याश नहीं था, जरूरत भर का माल लिया और चलता बना, सीधे अदालत में आया। काजी साहब से कहा, बुलाओ जितने कर्ज खा थे, सबका कर्जा एक ही दिन में चुका दूंगा, आज पैसा लेकर के आया हूँ। सब आ गए थे, अदालत में बैठे हैं। काजी साहब कुर्सी पर आए, जब ये पूरे सीना थान कर खड़ा है, माल है, आज देना है, जिल्लत नहीं होगी। काजी साहब की आवाज आती है, गरजदार आवाज, ऐ नौजवान बैठ जा अपनी जगह पर। ये सहम गया, आज कौन सा ऑर्डर आने वाला है। काजी साहब ने फैसला बदल दिया, कहा, तू अपना कर्जा नहीं अदा करेगा, तुझ पर जितना कर्जा है मैं अपनी जेब से अदा करूं। क्या बात है, बात। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? कहा, यही बात तो आप 3 दिन पहले भी कर सकते थे, जब आप धमकी दे रहे थे जेल की। कहा, काजी साहब आज फैसला क्यों बदल गया? काजी साहब कहते, 3 दिन पहले मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुनाकर चला गया, जब रात को सोया तो मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ मुझे दिखा करके कहा, ऐ काजी तेरे पास दुनिया बहुत है,
اس غریب کی مدد کر, اللہ تجھے جنت عطا کرے گا. میں میرے نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہتا ہوں. آج تو نہیں دے گا, میں اپنی جیب سے ادا کروں گا. تو بیٹھ جا, بیٹھ جا. یہ تکرار چل رہی تھی. جتنے قرض خواہ کھڑے تھے یہ معاملہ دیکھتے ہیں, اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوتے, کہتے ہیں قاضی صاحب معاف کیجئے, ہم نے مقدمہ کیا, ہم سبوں نے اس کا قرضہ معاف کیا, اور زندگی پر جب بھی اسے ضرورت ہے یہ ہم سے اور پیسے لے سکتا ہے. وہ نوجوان باہر نکلتا ہے دربار سے, عدالت سے وجد کرتے ہوئے, اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در میں بہا دیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اصلاح معاشرہ کانفرنس, نعرہ تکبیر. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے, آج بھی میرے رسول ہماری مدد کرتے ہیں, سبحان اللہ. آج بھی میرے آقا ہمارے غمگسار ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ یہ بھولی ہوئی امت بھٹک گئی اس نبی کو چھوڑ کر جس نبی نے رات رات تمہارے لیے دعائیں کی, رات رات بھر روتے رہے میرے آقا. جب بجلی زیادہ کڑکتی تھی تو میرے آقا بستر چھوڑ کر باہر آتے. ماں عائشہ صدیقہ پوچھتی, آپ کیوں اس طرح سے آ جاتے ہیں بجلیوں سے گھبرا کر؟ حضور فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں. جیسے پچھلی امتوں پر عذاب آتا تھا, پہلے ابر آتا تھا پھر پتھر برس پڑتے, میں اس بات کا خوف لے کر آتا ہوں, رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں, اسے مناتا ہوں. جب بادل چھٹ جاتے ہیں تو میں گھر آتا ہوں. وہ رسول جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اے نوجوانوں, آج تم کہاں کس چکر میں پڑے ہو, ذرا یاد کرنا. رات کے وقت تم نے چیٹنگ میں پورے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے برباد کی, لیکن کیا اس میں 1 منٹ بھی ایسا آیا کہ میرے نبی کو ٹھنڈے دل سے یاد کیا, حضور کو سلام پیش کیا ہو, آقا کی بارگاہ میں دل تڑپ کر کے کہا ہو, آقا جدائی سے دل بے چین ہے, آپ کی تڑپ میں روتا ہوں. کبھی تو ایسا وقت آیا جو رسول یہ فرماتے ہیں تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو درد مجھے بھی ہوتا ہے. جس کو ہمارا درد ہے اس رسول کو یہ چھوڑے ہوئے نوجوان اس رسول کی تعلیمات سے کس قدر آوارہ ہو گئے. کیا مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اے سچے نوجوان, نشہ تمہیں زیب دیتا ہے؟ کیا شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں اچھی لگتی ہیں؟ کیا تاش کے پتوں کے اور جوئے کے اڈوں پر تمہاری زندگی ہو سکتی ہے؟ تمہیں اللہ نے خیر امت کا لقب دیا, قرآن میں تمہارے لیے فرمایا ہوا سماکم المسلمین, اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا. آج تم نے اپنی ویلیو کو, اپنی حیثیت کو کہاں گرا دیا؟ ایرا غیرا نتھو کھیرا آج ہم پر بھونکنے لگ گیا. شیر جب اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو کتے بھی بھونکنے لگتے. آج یہ حالات اسی لیے آئے, جس کو دیکھو وہ ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے. یہ دجالی میڈیا پر بیٹھ کر کے بھونکنے والے سارے کتوں کا ٹارگٹ ہم ہی ہیں. ہماری داڑیاں, ہماری ٹوپیاں, ہماری نمازیں, ہماری مسجدیں, ہماری خواتین کے برقعے, یہی تو ٹاپک ہے. کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے, دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا. ہاں, لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا ہے. آج ہر کوئی ہم پر سے گزرنے کو تیار ہے. ان کے سارے بلڈوزر ہمارے گھر توڑنے کو تیار ہیں. اس حالات کے ذمہ دار نوجوانوں بدل ڈالو, اب زندگی کو بدل ڈالو. میں یہ ایک بات کہتا ہوں, تمہارے احتجاجات, تمہارے پروٹیسٹ, تمہارے مظاہرے, تم ہزاروں کی تعداد میں روڈ پر نکل کر کے وہ طاقت نہیں دکھا سکتے جو عشق رسول کی طاقت دکھا سکتی. تمہاری تعداد ایک بار کسی میدان میں جمع ہو کر نعرے لگا کر چلے جائے, کچھ اثر نہیں ہوتا. دیکھ رہے نا آپ زندگی میں, دیکھ رہے نا حالات کو. لیکن ایک عاشق رسول پوری دنیا کو پلٹ دیتا ہے, انقلاب لاتا ہے. میں اس کی دعوت دے رہا ہوں,
تمہیں چاقو چھری بندوق بارود گولی کسی کی ضرورت نہیں. اے نوجوانوں بات صرف اتنی ہے نبی کی سنتوں پر آ جاؤ, ان کے عشق سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلو, پھر تمہاری چلت پھرت سے پتہ نہیں کتنے کیڑے یوں ہی نالیوں میں مر جائیں. ہاں کئی کیڑوں کی یوں ہی موت آ جائے. بات اتنی ہے, سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار نے. تمہیں پتا ہے تمہارے کان اللہ نے حضور کے نغمے سننے کے لیے دی, اس کی آیات بینات سننے کے لیے. تم نے فحش گانے سن سن کر کے اپنے دل کو آوارہ کر دیا. گانے کی ہر لائن سب کو یاد, حضور کی ایک حدیث یاد نہیں. یہ کیسی افسوس کی گھڑی ہے. نبی سے پیار کی بات محبت کی بات کرتے ہیں, جان دینے کی بات کرتے ہیں. اٹھاؤ کسی جوان کو اور پوچھو 4 لائن سنا دے اپنے نبی کی بات. حضور حدیث کس طرح, حضور کے الفاظ کس طرح تھے, حضور کی حدیث کیسی تھی. شاید ٹائم فش ہو جائے, لیکن یہ مجرے کرنے والے, ناٹک کرنے والے, نچنیوں کی باتیں ہر ایک کو یاد ہو جاتی ہیں. تم نے دل کہاں دے بیٹھا, کہاں دے دیا ہے, اپنا سودا کہاں کر لیا. اے نوجوانوں قیامت کے دن کو یاد رکھو, جان پگھلا دینے والا دن ہوگا. محشر کا وہ میدان جہاں سوا نیزے کے اوپر سورج لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے بھیجا پک پک کر کے کانوں سے ابل رہا ہوگا. اس دن پتا ہے تمہیں فرشتوں کو بلایا جائے گا, کہا جائے گا سیسا پکاؤ. سیسا پکا کر کے آگ میں اس کو پگھلا کر کے فرشتے کچھ لوگوں کے کانوں میں ڈال رہے ہوں گے. پوچھا جائے گا یہ لوگ کون ہیں, کہا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو فحش گانے سنتے تھے, ان کے کانوں کو محشر کے میدان میں تپایا جا رہا ہوگا. تمہارے وہ کان نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نفاق پیدا ہوتا ہے, زنا کی عادت آتی ہے گانے زیادہ سننے سے. سننا ہو تو کیا سنے, تمہارے کان رکھے گئے ہیں کس کے لیے. جس دن تم یہ سننا شروع کرو سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں, شمع وہ لے کر آیا, جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیا, ہے وہ جان مسیحا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میں نے 4 شعر کیا پڑھے تھے, تمہارا جوش ڈبل ہو گئے. کیوں؟ یہ تاثیر ہے نبی کی محبت کی. اور بے حیائی سنتے رہو گے تو زنا کی طرف جاؤ گے, گناہوں کے اڈوں کی طرف جاؤ. آج سے عہد کر کے اٹھو گے, ہر نوجوان رات کو سورہ ملک تبارک سن کر کے سوئے گا. انشاءاللہ سوئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لینا, سونے سے پہلے قرآن کی پوری سورہ ملک سن کر کے سونا. انشاءاللہ سن کر کے سوئیں گے. کیا ہوگا میں بتاتا ہوں. جب موت آ جائے, مر جائیں, سب لے جا کر قبر میں دفن کر دے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات میں بھی, سورہ ملک اللہ کے پاس جاتی ہے اور رب تعالیٰ سے کہتی ہے مولا اس کی بخشش کر دے جو میری تلاوت کرتا تھا, واہ سبحان اللہ, آج دنیا سے جا چکا ہے, اسے معاف کر دے. یہاں تک کہ وہ بحث کرتی رہتی اللہ سے, بحث کرتی رہتی, یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا سورہ ملک یہ کہتی ہے اے رحمان, اگر وہ بندہ بخشنے کے قابل نہیں, اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو پھر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں تو میرے کلام کا حصہ ضرور ہے. سورہ ملک کہتی ہے مولا اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے تلاوت کرنے والے کو معاف کر دے. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے جا تیری سفارش قبول کیا, اسے معاف کر دیا. سورہ ملک اعلیٰ حضرت فرماتے سورہ ملک وجد میں آتی ہے, جنت میں جاتی ہے, سیدھے جنت میں جا کر وہاں سے بچھونے اٹھاتی, تکیے لاتی, خوشبوئیں لاتی, اور وہاں سے دوڑ کر کے قبر میں آتی ہے جہاں تم سوئے ہوں گے اور تمہارے عزیز چھوڑ کر جا چکے ہوں گے. سیدھے وہ تمہاری قبر میں آتی ہے, جنت کا بچھونا, جنت کا اوڑھنا, جنت کا تکیہ, خوشبوئیں لے کر, اور پھر کیا کہتی ہے اے میرے عزیز کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی. کیا بات,
मेरे आने में देर तो नहीं हो गई, तेरी बख्शिश का समरा लेकर के आई हूँ, परवाना लेकर के आई हूँ। सो जा आप जैसे दूल्हा सोता है, सो जा आप जैसे दूल्हा सोता है। मेरे अजीजों, वो कलाम इलाही है जिसने दुनिया में उसे पढ़ा। ये सारी दुनिया तुम्हें मट्टी डालकर चली जाएगी, मगर मेरे मौला का कलाम कब्र में भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। दूसरी बात, जब ये आयत तिलावत करेंगे, दूसरी बात हम आशिकों की यही है, सोने से पहले ये जरूर कहना, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, और हुजूर को याद करके सोना। कोई तो रात आएगी, कोई तो रात आएगी जब मेरी किस्मत जागेगी, घर में खुशबुएं आएंगी। वो दिन जरूर आएगा, मेरे आका घर तशरीफ लाएंगे। और जिस दिन वो अपना हसीन चेहरा हमें दिखा दे, जिस दिन हमें वो हसीन चेहरा दिखा दे, फिर तुम्हारी जिंदगियों के क्या कहने, तुम्हारी जिंदगियों के क्या कहने। तुम्हारा चलना फिरना बदल जाएगा, तुम्हारे जीने का सलीका बदल जाएगा। और फिर होगा क्या, मैं आपको बताऊं, तुम्हें दुनिया से कोई डरा भी नहीं सकेगा। मौत की क्या धमकी देगा। जो नबी को देखने की तमन्ना करता है, आओ आज मिंबर से मैं कहता हूँ, मारना है मेरी गर्दन को, फांसी देना है मेरी गर्दन को, दे लो, कल ही दे लो। इस बात का डर नहीं है, क्योंकि हम इसी इंतजार में जी रहे हैं। इधर आंखें बंद हो, उधर मदीने के ताजदार की जियारत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, वो फना ना होगी, उसे जिंदगी मिली है। अगर हुजूर को देखने की तड़प लेकर के जीते हो ना, मौत का भी दर्द नहीं आएगा, मौत का दर्द भी नहीं आएगा, और डर भी नहीं आएगा, खौफ भी नहीं आएगा। दुनिया सबसे ज्यादा अगर किसी बात से डरा सकती है, मौत है। उसके बाद क्या है? सबसे बड़ी सजा दुनिया की मौत है। मौत मोमिन के लिए हादसा नहीं है, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। आशिक रसूल जब कब्र में जाता है, अरे ऐरा गैरा नत्थू खेरा क्या डराएगा। कब्र में जाने के बाद आशिक रसूल का हाल तो ये है, मुनकर नकीर आते हैं, काली काली नीली नीली आंखें, काला चेहरा लेकर जब वो झिझोड़ कर उठाते हैं, आशिक रसूल क्या कहता है जानते हैं? अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं। अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, क्या बात है। हुजूर को देखने के लिए आया हूं। हुजूर वहां तशरीफ फरमा होंगे, हुजूर की तलात वहां पर भी होगी। अजीज़ान गिरामी, खुलासा कलाम मेरी गुफ्तगू का हासिल ये है, छोड़ दो इन वाहियात को, इन खराबियों को। उम्र ढलते साथ ये दाग रह जाएंगे, धब्बे रह जाएंगे, इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग। कल ना मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरी गुफ्तगू का हासिल कलाम इस बात पर मैं खत्म करता हूँ अपनी बात को। आज ऐ नौजवानों, जो हमारे मुर्शिद गिरामी ने आखिरी वक्त में हमें वसीयत करके ये पैगाम दिया था, वो पैगाम यहाँ सुना करके रुखसत होता हो। नौजवानों से जब ये कहा जाता है, छोड़ दो बेहयाइयों को, इन वाहियात को, इन खुरापात को, इन नशा के अड्डों को छोड़ दो, इन बेहयाइयों को, नंगेपन को छोड़ दो। इन्हें ऐसा लगता है हमारी जवानी हमें एंजॉय करना चाहिए, अभी तो एंजॉयमेंट का टाइम है, हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ। आप क्यों बोलते हैं? नहीं, तुम धोखे में हो, ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है, ये लाइफ तुम्हारी नहीं है, ये एंजॉयमेंट तुम्हारा नहीं है। क्या है? सुनो, बरेली के ताज शरिया कहते हैं, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। आज ये वादा करके उठेंगे मेरे साथ कि दुनिया कल को अगर दौलत का अंबार लेकर के आए, हुस्न के जवाहरात लेकर के आए, दुनिया की कीमती चीजें लेकर के आए, हम उसको ठोकर मारेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह।
کروڑوں کی دولت رکھی ہو، ہم ٹھوکر ماریں گے اور دنیا کو پکار پکار کر کے یہ بتائیں گے میرے نبی سے میرا رشتہ۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔